رمضان المبارک میں مختلف اعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ اس مہینے میں کلمہ شریف پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا اہتمام کیا جائے اور استغفار کی جائے اور جنت کی طلب کی جائے، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگی جائے کہ اللہ اس سے بچا لے، اور بھی اعمال کی ترغیب دی گئی ہے کہ رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس میں اور بھی اعمال بڑھا دیے گئے، جیسے اسی عشرہ میں اعتکاف ہے جو بہت ہی مبارک عمل ہے، اور کچھ لوگوں کی بیٹھنے کی برکت سے پورے محلے والے جو ہے ایک سنت کا ثواب پاتے ہیں، اس سنت کا نور حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح آخری عشرہ میں ہی لیلۃ القدر کی رات آتی ہے جو انوارات برکات سے بھرپور ہوتی ہے، جس کی ابتدا اور انتہا جو ہے بس نور ہی نور، برکات ہی برکات، انوارات ہی انوارات، اور پوری زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، یعنی ہر جگہ پہ فرشتے پھیل جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور دنیا والوں کو، ایمان والوں کو ان کی صحبت کے انوارات حاصل ہوتے ہیں۔ اور بعض محققین بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ بعض نے ایسا بھی پایا کہ کڑوا سمندر میٹھا پایا، یعنی ایک تبدیلی آتی ہے، وہ بھی آخری عشرہ میں۔ آخری عشرہ میں ہی علماء نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، اور اس آخری عشرہ میں ہی وہ شب مغفرت بھی آتی ہے جو آخری رات رمضان مبارک کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام نے پوچھا وہ لیلۃ القدر ہے، فرمایا نہیں، مزدور جب مزدوری کر لے تو پھر اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ یہ لیلۃ القدر کے علاوہ رات ہے۔ ایسے عیدین کی راتیں ہیں، جیسے یہ عید الفطر کی رات آتی ہے، پھر صبح عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی رات آتی ہے۔ اس رات کو عبادت کرنے والوں کے دل اس دن مردہ نہیں ہوگی جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو یہ آخری عشرہ جو ہی آخر پہ، یعنی آخری عشرہ آیا، مزید اللہ پاک نے مہربانیاں فرما دی، تو کم از کم اتنا تو کریں، اللہ سے مانگتے تو رہیں۔ اور مانگنا ایک ایسا عمل ہے، نہ وضو شرط ہے، نہ کوئی مقام شرط ہے، آپ بستر پہ بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے مانگ سکتے ہیں، اپنا کام کرتے ہوئے بھی مانگ سکتے ہیں، گلی میں بھی مانگ سکتے ہیں، مسجد میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کے سامنے طلب تو پیش کی جائے کہ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، میں آپ کا بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنے پیاروں کے ساتھ جوڑ دے جو میری رہنمائی کرے، جن کی صحبت میں بیٹھوں، آپ کا قرب حاصل ہو۔ اپنی زبان میں اللہ سے مانگتے رہیں، طلب تو کرتے رہیں۔ یہ کیا کم ہے کہ تیری تمنا میں جیے، یہ کیا کم ہے کہ تیری تمنا میں جیے۔ اس کی تمنا کرنے والا جو ہے اس کو بھی محروم نہیں رکھے گا۔ اللہ اللہ بڑے قدردان ہیں، ارادوں کا، نیتوں کا احترام فرماتے ہیں، ارادوں پہ اکرام فرماتے ہیں۔ نیکی نہیں کہ ارادہ کیا ہے، اسی پہ بخشش کے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہم مانگتے تو رہیں،
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک لوہار تھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، وہ بھی فوت ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، اس لوہار سے پوچھا کیا گزری اللہ کے ہاں؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک کے درجہ کے ساتھ اللہ نے مجھے درجہ عطا فرمایا ہے۔ سارا دن یہ تو لوہا کوٹتا تھا، اتنا بڑا اس کو مقام کیسے حاصل ہو گیا؟ بیوی سے جا کر پوچھا آپ کا خامند کیا عبادت کرتا تھا؟ سارا دن کام کرتا تھا، لوہا کوٹتا تھا، پھر بھی کوئی عمل؟ انہوں نے کہا کہ جب اذان ہوتی تھی تو اس کا ایک عمل یہ تھا کہ جو ہی اذان ہوئی اللہ اکبر کہا مؤذن نے، اگر اس کا ہتھوڑا جو ہے فضا میں لہر رہا ہوتا کہ ایرن پہ مارنا ہے تو یہ وہاں پہ رکھ دیتا، ہاں اللہ بڑے ہیں، اب اللہ کا حکم پورا کروں گا۔ ایرن پہ بھی تھوڑا نہیں مارتا تھا، وہاں سے نیچے رکھ دیتا، نماز پڑھتا، پھر آ کے اپنا کام کرتا۔ یہ ایک تو اس کا عمل تھا۔ ایک رات کو سوتے ہوئے آئیں بھرتا تھا کہ یا اللہ بچوں والا ہوں، مزدوری کرنی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گھر میں عبادت کرتے تو دیکھ کے کہتا یا اللہ اگر میں بھی فارغ ہوتا نا تو میں بھی تیری عبادت کرتا، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، سارا دن کام کرتا رہا ہوں، تھکا ہوا ہوں، اگر فارغ ہوتا تو آپ کی عبادت کرتا۔ یہ تمنا کرتا تھا۔ کہا کہ یہی تو وہ عمل ہے، نیکی کی تمنا کرنے والا جو ہے اللہ اس کی بھی قدر فرماتے ہیں، اسی کی برکت سے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ درجہ دے دیا۔ تو کسی نے اس موقع پہ لکھا ہے کہ یہ کیا کم ہے کہ تیری تمنا میں جیے، یہ کوئی چھوٹا سا عمل ہے، یہ کیا کم ہے کہ تیری تمنا میں جیے، لطف منزل نہ سہی خواہش منزل ہی سہی۔ چلو منزل کا لطف نہیں پایا تو منزل کی خواہش تو ہے، رائی تو ہم ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں راستے کی صحبتوں کا مزہ، راستے کی مشقتوں کا مزہ، راستے کی تکلیفوں کا مزہ منزل پہ پہنچنے کے بعد آتا ہے۔ انسان جب جو ہے تکلیف اٹھا کر اپنی منزل پہ پہنچتا ہے تو ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے، ایک عجیب اس کو لطف حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ جو ہے ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خواہش جو ہے تمنا کرنا، اللہ سے مانگنا اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، اور اپنے جاننے پہچاننے والوں کے لیے، پورے عالم کے مسلمانوں اور انسانوں کے لیے مانگنا اللہ کو یہ پسند ہے، نیک لوگوں کا یہ راستہ ہے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان وفی کل زمان۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ جزاک